مثال سے کئیوں کو راستہ دکھائے گا. یعنی مثال ایک ہی ہوگی، آیت ایک ہی ہوگی، اسی آیت سے جو متقین ہوں گے وہ راہ پائیں گے، اور اسی آیت سے کفار مزید گمراہ ہوں گے. اب اصول بیان فرمایا، یہ تو ایک فیکٹ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس سے گمراہ کرے گا، بہتوں کو راستہ دکھائے گا. اب اصول بیان کیا کہ کن کو گمراہ کرے گا؟ وہ جو ڈیزرو کرتے ہوں گے کہ ہاں انہیں گمراہ کر دیا جائے. جیسے پہلے رقم کے آخر میں فرمایا تھا کہ 13 سال 14 سال گزر چکے، جو اب بھی اڑے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہدایت بیان کر دی. یہ وہی مضمون ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے نہیں گمراہ کرے گا مگر نافرمانوں کو، باغیوں کو. کون سے؟ الذین یذکرون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے ساتھ پختہ معاہدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نے جو احکام دیے ہیں ان کی نافرمانی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ انسانی رشتے. اللہ تعالیٰ نے انسانی رشتوں کا تقدس بیان کیا ہے اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں رشتے توڑ کر یا توڑوا کر بڑا مزہ آتا ہے. باپ بیٹے کو لڑا کر، بھائی بھائی کو لڑا کر، میاں بیوی کو لڑا کر انجوائے کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں they deserve to be misled. تو انہیں گمراہ کر دیا جائے، انہیں پھٹکا دیا یا دبا، تم ہدایت کے حقدار نہیں ہو. اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر نافرمانوں کو، جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلا، گڑبڑ پیدا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں، نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیوں کر انکار کرو گے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، وہ تمہیں پھر موت سے دوچار کرے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کے حضور لوٹائے جاؤ. یہاں لوٹائے جانے سے مراد کیا ہے؟ اسی کے حضور پیش کیے جاؤ، یعنی اللہ کے حضور پیشی ہوگی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے کہ جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متمکن ہوا آسمان پر، اس نے قصد کیا آسمان کا. فسواهن سبع سماوات، یعنی زمین کو بنانے کے بعد اس نے آسمان کو شیپ کیا، کس میں؟ سبع سماوات، 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. یہ قصہ آدم و ابلیس جہاں پر پہلی دفعہ آ رہا ہے کہ وقفے وقفے سے آئے گا. یہ پہلے بارے میں ہے، پھر 8ویں بارے میں آئے گا تفصیل سے، پھر 14ویں بارے میں آئے گا، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے گلمس آئیں گے 15ویں اور 16ویں بارے میں، اور پھر سورہ صاد میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے. تو اگر آپ حساب لگائیں تو لگ بھگ 7 پاروں کے وقفے سے، 7 ساڑھے 7 8 7 ساڑھے 7 8 پاروں کے وقفے سے یہ قصہ بار بار نقل کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی ہدایت جو ہے، یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا کہ ایک ہے
اس کی انفارمیشن پوش ہے. ایک ہے قرآن مجید کی ہدایت. جو ہدایت ملتی ہے ہدایت کے چاہنے والوں، اور انفارمیشن گمراہی کے تعلق کو مل سکتی ہے. وہ کہ جو اعتراضات کھڑے کر رہے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ مچھر کی مثال کیوں دی ہے اور مکھی کی مثال کیوں دی ہے، انفارمیشن تو قرآن مجید میں سے وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ وہ صرف فرمانبردار لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے. اب اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی تلاوت میں. اس میں چیپٹر نہیں ہے کوئی. نماز کا چیپٹر کوئی پوچھا ہے وہ نماز کیسے پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، انڈیکس دیکھے کہ اچھا نماز اچھا ٹھیک ہے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ایسی کوئی چیپٹر نہیں. نماز کا ذکر جو ہے وہ پہلے پارے سے شروع ہو گیا اور یہ آخری پارے تک چلتا رہے. زکوٰۃ کا ذکر پہلے پارے میں شروع ہو گیا، میں تمہارا کرتا ہوں میں بالکل کہ ہم نے جو انہوں نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں شروع ہو گیا اور یہ آخری پارے تک چلتا رہے. آئے گا وقفے وقفے سے، لیکن یہ ارینجمنٹ ڈیوائن ارینجمنٹ ہے، ایک اللہ کا کلام تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے ان کو ریپیٹ کرنا ہے مضامین کو. خوب جانتا ہے کہ میرے لیے یہ مضمون کتنی دفعہ ریپیٹ ہونا چاہیے اور میرے لیے وہ مضمون کتنی دفعہ ریپیٹ ہونا چاہیے. تو قصہ آدم و ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے 7 8 پاروں کے وقفے سے بیان کیا. سمجھیے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور کرے. اور اگر وہ ہدایت کا طالب ہے تو اسے ہدایت ملے گی. ہدایت کیا ہے؟ یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے جن میں سے ایک اللہ کا فیوریٹ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کنڈیمڈ کردار. اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ کردار آدم و حوا کا کردار اور اللہ تعالیٰ کا مغلوب اور مردود کردار ابلیس کا کردار ہے، شیطان کا کردار. دونوں سے نافرمانی ہوئی، دونوں کی جواب طلبی ہوئی. ایک نے معافی مانگ لی، دوسرا کر گیا. معافی مانگنے والا اللہ کا فیوریٹ بن گیا، آدم و حوا اللہ کے فیوریٹ بن گئے، اور شیطان اللہ کا مغلوب ہو گیا، اللہ کے غضب کا نشانہ بن گیا. تو یہ میسج ہے جو قرآن مجید بار بار دیتا ہے اور اس کہانی کو بار بار بیان کیا ہے. جبکہ عام جو دنیا میں جن کتابوں سے ہم واقف ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. ٹیکسٹ بک میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. قصہ آدم و ابلیس کی کے لیے ایک چیپٹر مختص ہے تو وہیں بیان ہوگا، آگے پیچھے اس کا ریفرنس تو آ سکتا ہے، دوبارہ واقعہ بیان نہیں. قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، یہاں پر ہدایت کے نقطہ نگاہ سے ریپیٹ کیا گیا ہے مضامین کو. تو پہلی دفعہ آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اور وہ کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. اے اللہ کیا تو زمین میں بنائے گا ایک ایسا شخص جو زمین میں فساد برپا کرے، گڑبڑ پیدا کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کریں. یعنی ایک ہے تسبیح، یعنی بار بار اللہ کا نام لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تسبیح. اصطلاح ہم کیا ہے؟ تعریف. اب تسبیح جو ہے وہ 2 طرح کی، ایک ہے تسبیح الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ حمد کی تسبیح. اور دوسری تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تسبیح کی تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا کی تسبیح. تو نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک اور تجھے پاک بھی قرار دیتے ہیں.
یعنی تیری باتوں بھی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انی عالم ہوں ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو نہیں جانتا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے سکھلا دی آدم کو سارے نام۔ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ سارے نام کیا تھے، اس کو مبرم کریں کوئی انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تم بتاؤ۔ فقال، اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے سب کے سب یہ نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم میری تخلیق پر اعتراض کر رہے ہو، یعنی اس مفروضے کے ساتھ تمہیں سب پتا تو پھر یہ بتاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو یہ سبحانک جو ہے، اس میں جو سبحانہ کی زبر ہے یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی لفظ ہے وہ معذوف، تو یہاں پر جو معذوف مانا گیا ہے وہ ہے تسبح یا تسبح سبحانک، ہم تیری پاکی کی تسبیح کریں، اس لیے کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی حالت ہے، پیش کی حالت ہے، اور جب بھی کوئی اسم رفع کی بجائے نصب یا جر میں ہو تو اس کی وجہ ہونی چاہیے، اگر وجہ لکھی ہوئی نہ ہو تو پھر وہ وجہ وہاں پر محدود مانی جاتی ہے، اندر مانی جاتی ہے۔ تو یہاں سامنے نہیں ہے، لیکن سبحانہ کی زبر اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کوئی مفعول ہے، تو نسبح سبحانک، ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں تعلیم دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتا دو ان کو وہ سارے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب آدم نے سارے نام بتا دیے انہیں، قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، میں تم سے کہا نہیں تھا انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں آسمانوں اور زمین کے سارے سیکرٹس کو جانتا ہوں، تمام چھپی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو ایگزیکیوٹ کر دیا اور آدم علیہ السلام تسلیم کر دیا۔ اب دوسرے مقامات سے تفصیل مل جائے گی کہ یہ 3 سٹیجز میں ہوا، یہ جب موقع آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کہا تو وہاں اس سے پہلے 3 سٹیجز آئے۔ نمبر 1 تخلیق، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تو جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں تو اس کے سامنے سجدے میں دے دوں۔ یہاں اختصار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ایگزیکیوٹ کر دیا، انسان کو تخلیق بھی کر دیا، اس کو فنش بھی کر دیا، اور اس میں اپنی روح میں سے بھی پھونک دیا، تو اللہ نے کہا کہ سعادت کو پیدا کرو۔ یہاں سے اختصار ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے یہ 3 سٹیجز کیا ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بتا چکا ہوں کہ یہ
ایک جن تھا اس کا نام عزازیل تھا، بہت عبادت گزار اور بہت علم والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا اور ان کا استاد مقرر کر دیا. لہٰذا حکم اس پر بھی لاگو ہوا. لیکن یہ اس نے سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا اور استکبر اور تکبر کا مظاہرہ کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. کفر جو ہے یہ دو معنی رکھتا ہے، انکار بھی اور ناشکری. ماننے کا الٹ بھی کفر ہے اور شکر کا الٹ بھی کفر ہے. شکر گزاری اور کفران نعمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دونوں ترجمے جو ہے صحیح ہوتے ہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اور یا یوں کہہ لیں وہ ناشکروں میں شامل. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی تھی، اس پر بڑا احسان کیا ہوا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ وہ فرمانبرداری اختیار کرتا، فرشتوں سے بھی بڑھ کر. لیکن وہ کیا ہوا؟ ناشکر تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کرو اپنی بیوی کے ساتھ. انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی. کہاں سکونت اختیار کرو؟ الجنہ، جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ. رغداً بالتوسط. فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اب قرآن مجید نے اس درخت کو بیان نہیں کیا کہ وہ زیتون کا درخت تھا یا انجیر کا درخت تھا، بس یہ کہہ دیا کہ اس درخت سے کوئی خاص ایک درخت تھا جسے بنایا. باقی سب کچھ کھاؤ پیو، لیکن بلا تقربا حاضر شجرا تھا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن ہلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس بات سے، ٹگمگا دیا، پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان کو نکلوا دیا اس مقام سے جہاں پر وہ رکھے گئے تھے وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اترو، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانہ بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات. کچھ باتیں آدم نے، انسان نے اپنے رب سے سیکھ لی. فتاب علیہ، یہ توبہ کے کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دل میں ڈالے اور انہوں نے توبہ کی. اس لیے کہ یعنی ان کا توبہ کا ارادہ تھا کہ زندگی تھی، شیطان ان تک کفر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. قل اہبطوا منہا جميعا، ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ تم سب کے سب، یعنی انسان بھی اور جنات بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، کوئی ڈائریکشن آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے.
वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, अलबत्ता वो लोग कि जो इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुठाएंगे, उलाइका अस्हाबुन्नार, ये अहले जहन्नम होंगे, हम फीहा खालिदून, इसमें हमेशा हमेशा। ये चार तमहीदी रकू आने के बाद अब एक तवील मज़मून शुरू हो रहा है, वो है बनी इसराइल पर इक़ाम। बनी इसराइल कौन है? इसराइल लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, इब्रानी ज़बान में जिसके मानी है अब्दुल्ला, असीर के ना कहती को, और इन्हीं कहते हैं इब्रानी में अल्लाह को। इसराइल अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हज़रत याकूब के 12 बेटों पर थे, तो ये बनु याकूब जो है यही बनु इसराइल है, बनी इसराइल कहलाए। और ये एक बड़ा खानदान था जो हज़रत यूसुफ के साथ पहले मिस्र गया और फिर वहाँ जाकर कुछ अरसे के बाद ये गुलाम बना लिए गए और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें आज़ाद किया। अल्लाह ताला ने इस कौम के साथ बड़े जुल्म, बड़े एहसानात, क्योंकि ये कौम शैतान की तरह इंतहाई नाशुक्री भी निकली। अब किस्सा आदम इब्लीस के फौरन बाद ये शुरू हो रही है और अल्लाह की नाफरमानी साबित हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तकरीबन 2500 साल तक नबूवत और रिसालत का सिलसिला इसी खानदान में, यानी हज़रत इब्राहीम अल्लाह के नबी थे और उनके दोनों बेटे हज़रत इस्माइल और उनके साथ भी अल्लाह के नबी। हज़रत इस्माइल की औलाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई और नहीं है, जबकि जितने भी पैगंबरों के नाम आपको याद हैं, जितने भी आप में से किसी को याद हो, उनमें से 95% जैसे बनी इसराइल है। हज़रत इसहाक़ खुद अल्लाह के नबी, उनके बेटे हज़रत याकूब अल्लाह के नबी, उनके बेटे हज़रत यूसुफ अल्लाह के नबी, ये तीन तो यही कहते हो। और फिर हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, ये सब के सब कौन है? ये इसराइली पैगंबर। तो 2500 साल तक नबूवत और रिसालत का सिलसिला इस खानदान में रहा, लेकिन इन्होंने क्या क्या किया इसकी तफसील आएगी आगे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें इस मनसब से मालूम है। और अब नबूवत जो है वो हज़रत याकूब की औलाद से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद की तरफ मुंतकिल हो रही है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल रही है, और बनी इसराइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए तैयार है। अब ये 5वां रुकू जो है ये तो दावत का मसला है, यानी जाते जाते एक मरतबा फिर उन्हें भरपूर दावत दी जाती, उन्हें बदले बढ़ जाए। अब भी मान लो मेरे इस पर और डायरेक्ट वो मानने वाले नहीं है, फिर उनकी करतूतें गिराई जाएंगी। 6ठे रकू से एक फर्दे जुर्म है जो उन पर आयत की जाएगी, यानी अल्लाह ताला अपने एहसानात दिखलाएगा, हमने तो तुम्हारे साथ ये एहसान किया, तुमने उसका ये जवाब दिया, हमने तुम पर ये मेहरबानी की, तुम्हारा रिस्पॉन्स ये रहा, हमने तुम पर ऐसा किया, तुम्हारा रद्द अमल उसको दिया। और फिर 17वें रुकू में जाकर, यानी दूसरे पारे के पहले रुकू में ऐलान होगा जब तुम्हारा किबला जो है वो अब अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत के लिए किबला नहीं रहे, इसकी बजाय मरकज़ इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी खाना काबा अब इबादत का रुख बनेगा, किबला बनेगा नौ इंसान के लिए। ये गोया ऐलान था कि बनी इसराइल अब हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की इमामत के मनसब से मासूम थे। तो पहले चौथा रकू जो है दावत वो आ रहा है, या बनी इसराइल अनअमतु अलैकुम, ए याकूब के बेटों,
اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ یہ میثاق بنی اسرائیل ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا، جس کی ایک اہم شک کیا تھی کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغمبر آئے تم لازماً اسے مانو گے اور اس کی نصرت کرو گے۔ میرے اس وعدے کو پورا کرو، میرا پیغمبر آ گیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، مان لو۔ تو اوفوا بعہدی، تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفوا بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں۔ اور یہ بڑا اہم بات، بڑی ہی اہم بات ہے، انسان کو راہ راست رکھنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بات کہ کوئی ڈرتا کس سے؟ اگر میں لوگوں سے ڈروں گا تو پھر بہت سے حقائق میں تسلیم نہیں کر سکتا، بہت سے کام جو میں کرنے چاہوں گا نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اگر انسان اللہ سے ڈرے تو پھر اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کا اتباع کرتا رہے، اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرنا، تو آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ تورات و انجیل، زبور، تو ان سب کی تعلیمات کو کنفرم کرتے ہوئے قرآن آ رہا ہے، اسے مانو، تمہارا دل مانے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ تمہاری تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے، تورات و انجیل کو مان رہا ہے۔ تو ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بن جانا، مت ہو جانا اس کا انکار کرنے میں پہل کریں۔ چاہیے تو یہ کہ تم لیڈ کرو ماننے والوں کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم بن جاؤ پہل کرنے والے، انکار کرنے والوں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، اور مت بیچو میری آیات کو، یہ وہی اصول با والا جو ہے وہ دینا ہے ہاتھ سے، وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت بیچو میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت ہے۔ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ دنیا جہان کی دولت بھی اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں اپنی ہے۔ تم اللہ کی ایک آیت کو چھوڑ دو، بیچ دو، اور دنیا جہان کی دولت کی دے دو، پھر بھی ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرنا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق و باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور ایسا کر کے حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی جب بھی حق اور باطل مکس اپ ہوں گے چھپے گا کیا؟ خالص کا لیبل جو ہے وہ صرف 100% خالص چیز پر لگ سکتا ہے۔ جب 1% بھی اس کے ساتھ ایکوریٹی مل جائے تو اس پر خالص کا حق کا لیبل مل جائے گا۔ تو حق و باطل کو مکس اپ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نتیجتاً حق کو چھپاتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی
का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, तौरात पढ़ने वाले हो तुम, और हरकत तुम्हारी है। अफला ताक़िलून, अपने सच नहीं। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद चाहो सब्र करके और नमाज पढ़कर। इन्नहा लकबीरतुन, यकीनन नमाज भारी है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर अल्लाह से डरने वालों पर। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग के जो गुमान रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो अपने रब से मिलने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और ये कि वो उसी के हुजूर लौटने वाले। या बनी इस्राईल, अब ये फर्द जुर्म शुरू हो जाएगी इस रुकू से। घर में हम 4 रकात पढ़ लेते हैं, उसके बाद तौबा करेंगे जाएगा तो आपका फ्रेश हो जाएगा। तैयारी कीजिए, 4 रकात इंशाअल्लाह बना देंगे। बच्चों ऊपर बारिश है, मस्जिद में भी है, यही पीछे आप पढ़ लेते हैं। इसमें कोई इंतजाम में दिक्कत तो नहीं है? नमाज के लिए ऊपर ही मेरे ख्याल में चले, फिर इतनी देर में चाय यहाँ पर लग जाएगी, वक्त हमारा बच जाए। क्योंकि ऊपर मस्जिद में चाय का इंतजाम था, ऊपर बारिश हो रही है। अभी बोला चेंज करती है। वीडियो हाँ जी पूरी दुनिया से हाँ जी वीडियो हाँ जी कुछ रिकॉर्ड भी की इतने लाइव चल रहा, खत्म नहीं हुआ। ये जरा एक मिनट ठहर के करूँगा। हाँ जी इससे डरना बराबर और हको बातों को एक दूसरे के साथ बड़ा तक तुम हक का और ऐसा करके हक को चैनल है जब भी हक और बातें सब टीवी है पूरा चैनल है, ऐसे कोई प्रोग्राम दिखा सकते हैं जिससे मर्जी पूरी दुनिया में बैठ के। चलो ऐसी इंशाल्लाह बात है डायरेक्टिंग वैसे ओवरऑल आवाज़ ले रहे हैं साड़ी वाले पिछला चल रहा क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, तौरात पढ़ने वाले हो, और हरकत तुम्हारी है। हमारा काम
بنی اسرائیل اب یہ سب سے جرم شروع ہو جائے گی سے پڑھ لیتے ہیں جائے گا بارش ہے کوئی اسلام میں دقت تو نہیں نماز کے لیے اوپر کی رکعت میں دینے پہ جائے یہاں پر لگتا ہے کہ وقت ہمارا بچ جائے اوپر مسجد میں جائے گا اسلام کا اوپر بارش ہو رہی ہے سارا چلے گا کوئی چیز اس لیے کٹ کر رہے کہ سارے جلن والے لوگ دو تین چار بندے ہیں ہاں جی دس کن بندے دیکھے ہاں جی کن بندے ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨੱਤੀ ਹੋਣੀ 3 14 ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਬੰਦੇ 37 ਮਿੰਟ ਦੇ 53 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ